ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی اس رکوع کی جو تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے، اس کا کچھ ہماری زبان میں اس انداز سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں اور دن میں چپکے سے خاموشی کے ساتھ یا اعلانیہ دکھاوے کے طور پر، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پہ کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ وہ کسی کا غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا یعنی سود کو، نہیں کھڑے ہو پائیں گے قیامت کے دن مگر ایسے جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو کہ شیطان نے مخبوط کر دیا اور چھو کر۔ وہ اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ کاروبار تو ربا سود کی طرح ہے، اور اللہ نے کاروبار کو بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، پر جس کسی کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت آ پہنچی اور وہ اس غلط کام سے رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو کوئی لوٹ کے آئے، پتہ ایسے لوگ نار والے جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے گھٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ہر شخص کو جو کفر کرے اور گنہگار ہو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کسی کا خوف ڈر ہوگا اور نہ وہ کسی طرح کے غمگین ہوں گے۔ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اللہ سے ڈرے اور چھوڑ دے وہ تمام بقیہ رقم جو ربا کی ہیں اگر وہ سچے مومن ہیں، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تم اعلان کر دو لڑائی جنگ کا اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تمہارے لیے تمہارے مال کی اصل ہے، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے گا، اور اگر وہ ہو تردست تو انہیں مہلت دے دی جائے ایک سہولت کی مدت تک کے لیے، اور تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف کہ ہر ایک نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا ان چیز کا جو اس نے کمایا ہے، اور کسی پہ کچھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہر آیت کریمہ میں الگ الگ مضامین کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا اس مضمون کا تعلق ہے
کہ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جو اپنے حلال کمائی کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا فضیلتیں ہیں اور ان کے مال میں کیسی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے آخری کے اندر میں ارشاد فرمایا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ اس طور پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں مستحقین کے اوپر میں اور صحیح مصرف میں کہ کسی دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ شوہر ایک موٹی رقم کسی مستحق کو دیتا ہے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی کو پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کوئی چیز خرچ کرتی ہے، صحیح مستحق پہ خرچ کرتی ہے اور ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی وہی اللہ کا بندہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے مقصد سے کہ چلو یہ ایسا موقع ہے کہ اگر میں کچھ سب کے سامنے علن اعلان پہ راہ خدا میں نام لکھاتا ہوں یا خرچ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے، تو اس نیت سے وہ اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے موقع پر یہ دونوں شکل صورتیں اللہ کو پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ اس کا اس جگہ پہ اعلانیہ طور پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ دکھاوے کے مقصد سے نہیں بلکہ ترغیب کے مقصد سے، اور ترغیب کے طور پر ظاہر کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی صفت ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے چاہے رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، تنہائی میں یا اجتماعی طور پر کسی کے کہنے سے یا خود کے دل سے اگر کچھ بھی 1 روپے بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر جو اس کو ملے گا کہتے ہیں عند ربہم، اس کے رب کے پاس ہے۔ اور دنیا والے کسی کے اخلاص اور الہیت کا بدلہ دے بھی کیا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو کوئی بھی ہے چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ رب کائنات کے مقابلے میں تو فقیر ہے، اب فقیر کسی کا بدلہ کیا دے سکتا ہے؟ ہاں اللہ کی ذات ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، سارے زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہے، تو اس کے لیے تو کسی کو دینا نوازنا تو مشکل نہیں ہے۔ اور ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے نیت بھی یہی ہونی چاہیے اور سوچ بھی یہی ہونا چاہیے کہ دنیا والے میرے اس عمل کو دیکھے نہ دیکھے، دنیا والے میرے اس عمل سے خوش ہو نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھ سے میرا رب خوش ہو جائے۔ میں جس کام کو کر رہا ہوں وہ میرے رب نے مجھے کرنے کو کہا ہے، میں اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اگر اس سوچ سے اگر انسان 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر جو ملے گا کل قیامت میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ملے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت گرامی میں آئے جب اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر راہ خدا میں چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور غزوہ تبوک کا سفر بہت سنگین سفر ہے، تو اس موقع پر ہر شخص نے کسی سے جتنا ہو سکا لا کے دیے۔ ایک وہ صحابی کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی ایسے موقع پر راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا باغیچہ تھا، اور اس یہودی سے کہا کہ تم مجھے اپنے یہاں کسی اجرت پہ رکھ لو۔ اس یہودی نے کہا تم میرے باغیچے میں کیا کام کر سکتے ہو، تمہارے تو دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے، نہ تم پانی دے سکتے ہو، نہ کسی پھل کو توڑ سکتے ہو، نہ کانٹے وغیرہ دور کر سکتے ہو۔ اس نے کہا میں تمہارے کھیت کی باغیچے کی نگرانی تو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھ صحیح ہے، میں زبان سے بول سکتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک، کچھ کھجور کے اوپر میں اس کی اجرت طے ہوئی اور اس دن کے لیے کیا ہوئے وہاں کے وہ نوکر بن گئے۔ شام کے وقت میں جب وہاں سے واپس جو اجرت ملی تھی اسے اپنے گود میں لے کر، اپنے دامن میں لے کر ڈائریکٹ اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے اللہ کے نبی سے روتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس چند کھجور ہے، اسے قبول کر لیجیے۔ اس وقت آپ کی مجلس میں کچھ منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا، لوگ اس کے چند کھجور سے کیا ہونے والا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ تمام لوگوں کی عطیات جمع ہیں ان کے اوپر میں جا کے کھجوروں کو رکھ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تمام لوگوں کی صدقات کو قبول کر لے۔ میرے دوست، اللہ کیا کوانٹٹی کی قدر نہیں، کوالٹی ہونا چاہیے، یعنی دلی کے ایسا جو قرآن کریم نے قربانی کے وہ موقع پہ کہا نا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ایک حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ دل کو دیکھتا ہے. آپ کس نیت کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ، کس جذبات کے ساتھ، کس قدر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ چیزیں مانے رکھتی ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے میں ہمیں جتنا ہو سکے حلال مال پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. کبھی موقع ہو تو سرری طور پہ کرے، چھپ کے کرے، اور کبھی موقع ہو آپ کے دینے سے دوسروں کو ترغیب ہو سکتی ہو تو آپ اعلانیہ طور پہ بھی کریں. یہ چیزیں بہتر ہے، اور اس کا اجر دنیا والے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کا اجر اللہ ہی اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ حدیث مبارکہ ہو یا وہ آیات کریمہ جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رب کریم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اخلاص نیت کے ساتھ 1 روپیہ میرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس سے پہلے رکوع میں آ گئی تھی اس دانے کی طرح کہ جس کو ایک کاشتکار زمین میں بوتا ہے اور اس ایک دانے سے 100 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالیوں کے اندر میں 100 دانے ہوتی ہیں. کتنا اجر ثواب ہوتا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے اصل چیز ہے اخلاص. اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل یہ میرے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں، کوئی بھی کام کریں، کتنا بڑا عمل کیوں نہ کر لیں، اگر اخلاص میں کمی رہے گی میرے دوست وہ مغفرت کا ذریعہ کیا بنے، وہ عمل بھی بن سکتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کچھ بھی کراہے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اخلاص سے کام کرتے ہیں، انہیں اطمینان قلب حاصل ہونا چاہیے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں مستقبل کے بارے میں بھی مطمئن ہونا چاہیے کہ میں ایک کام رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں جائے. اب میری آخرت کی منزلیں سب آسان ہوگی، اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اسی کو اللہ نے کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری آیت کریمہ جو ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص مضمون کو ذکر کیا ہے، جس مضمون کو ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں سود کے متعلق، ربا. یہ سود کیا ہے؟ سود کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت عام ہے. مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش یہ کیجیے کہ سود ہر اس زائد رقم کو کہا جاتا ہے. سود ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اصل سے زائد ہے. آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا 200 روپے اور آپ اس سے 210 روپے لے رہے ہیں، 201 روپے لے رہے ہیں. یہ 1 روپیہ یا 10 روپے جو آپ نے اشترا زائد لیا ہے یہ کیا سود؟ یہ آپ نے کسی سے کوئی چیز دی اور دینے کے بعد آپ اس کی ذات سے کوئی مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق اصل مال سے نہیں ہے، تو کہتے ہیں جو مزید فائدہ اٹھا رہے ہیں نا یہ بھی سود ہے. ایسے کتنے سارے واقعات ہیں. خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر به نفعا فهو ربا، کہ ہر ایسا قرض کہ جس قرض کے دینے کے پیچھے قرض دینے والے کی نیت میں یہ ہو کہ میں اگلے کو قرض دے رہا ہوں تاکہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا، کہتے ہیں یہ فائدہ اٹھانا بھی سود ہے. یہ فائدہ اٹھانا بھی سود ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ بیان کر سکتے ہیں، اور تاریخ میں ایسی بہت سے واقعات ہیں. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے، شاید وہ قبرستان کا واقعہ تھا کہ کسی کے تدفین کے موقع پر قبرستان میں گئے ہوئے تھے. سخت دھوپ ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. کسی نے آواز دیا کہ امام صاحب آپ بھی یہاں پہ آ جائیے، کچھ ٹھنڈک مل جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جانے سے منع کر دیا. کسی نے پوچھا کیوں بھائی یہاں آنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہا کہ جس شخص کا یہ درخت ہے نا اس درخت والے کے اوپر میرا کچھ قرض ہے. اگر میں اس شخص کے درخت سے سایہ حاصل کر لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرا فائدہ حاصل کرنا یہ کیا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا. لوگ اتنے ہی کیا کرتے ہیں. اور آج ہم ہیں کہ کوئی بھی مال آنے دو، بس آ رہا ہے تو آنے دو، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہر انسان کے پیٹ میں کم و بیش سود کی رقم پہنچے گی، اور اگر کوئی بچ بھی گیا تو سود کا دھواں تو ضرور پہنچ جائے گا. ہم لوگ معمولی سی معمولی باتوں پر، معمولی سی معمولی ضرورت کے اوپر میں ہم لوگ
کٹ کے نام پہ گٹ کے نام پہ قرض لے لیتی ہے عورتیں. 10,000 لے لی کہ بڑھتی 11,000 بڑھتی ہے. ہم چھوٹے موٹے کاروبار کے طور پہ 10,000 20,000 50,000 لون لے لیتے ہیں, ابھی اس کو ہم بھرتے رہتے ہیں, بڑھا کے دیتے رہتے ہیں. جتنی بھی اس طرح کی اسکیمیں ہو, چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو, کہ جس میں آپ نے جتنی رقم لی ہے آپ کو اس سے زیادہ لوٹانا پڑ رہا ہے, وہ تمام کی تمام شکلیں سود کے اندر ہیں. چاہے وہ کوئی بھی شکل, چاہے اس کا نام کچھ بھی دے دے. نام دینے سے اگر چیز کی حقیقت بدل جائے تو الگ بات ہے. اگر حقیقت نہیں بدلتی ہے, چیز وہی ہے, فارمولہ وہی ہے, صرف اوپر کی پیکنگ بدل دی گئی, نام بدل دی گیا, حکم نہیں بدلتا. جیسے مثال کے طور پر ایک بوتل میں شراب رکھی ہو, اس بوتل کے اندر میں شراب آپ اس کے اوپر کچھ بھی شربت بول کے بیچیں, تو کیا شربت بول کے بیچنے تو حلال تھوڑی ہے, وہ تو حرام ہی نہیں. اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں, آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو لبھانے کے لیے آتی ہیں, ہمارے ایمان عقائد کو کمزور کرنے کے لیے آتی ہیں. اس لیے حدیث ہے کہ جس پیٹ کے اندر میں سود کی رقم جاتی ہے وہ انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے اور اس کے اندر وہ دوسروں کا ڈر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے گا تو کائے کے لیے عبادت کرے گا, کائے کے لیے گناہ سے بچے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسری موقع پر کئی صاف طریقے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم, صاف طور پہ فرمایا. انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت جو گناہوں سے معصوم ہوتی ہے, اللہ پاک نے ان کو تاکید کے طور پر فرمایا کہ رسولوں کی مقدس جماعت پاکیزہ رزق کھانا اور اعمال صالحہ کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ پاکیزہ رزق کھانے کی اتنی سخت تلقین کیوں فرمائی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب پیٹ کے اندر پاکیزہ غذا جاتی ہے تو اعمال صالحہ کرنے کی تب طبیعت مائل ہوتی ہے, اعمال کو کرنا آسان ہوتا ہے. اور جب ہمارے پیٹ میں حرام غذا جائے گی, حرام لقمہ جائے گا, تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت کرنا دشوار ہو جائے گا. بندہ ارادہ بھی کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, اسباب بھی اختیار کرتا ہے, لیکن عین موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کرتا. سود کی بہت ساری مختلف شکلیں میرے بھائیوں, ان تمام شکلوں کا کسی پیمانے پہ آتا ہے کہ ہر وہ رقم یا ہر وہ منفعت جو اصل سے زائد ہو وہ چیز سود کہلاتی ہے, اور ایسے ہمیں بچنا ہے. حضرت اکرمہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ سود کو ہم گھٹاتے ہیں, حالانکہ بہت ساری مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص کا سودی کاروبار ہے, اس کی تو ایک سے بڑھ کر 2 3 4 گاڑیاں ہو گئی, ایک سے بڑھ کر 2 3 4 پلاٹ تک ہیں, بڑے بڑے مکانات اور بنگلے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے 2 بدلے کہ اللہ پاک نے جو کہہ دیا ہے کہ سود کے اندر میں ترقی نہیں ہے, گروتھ نہیں ہے, اس میں کمی واقع ہوگی, یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسے کبھی ناگہانی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں, ایسے حالات اور ایسے آفات اور مصیبت آ جاتی ہے اس بندے کے اوپر میں, تو اس کا مال پورا کا پورا نیچا ہے. میں نے اپنی خود مختصر سی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو عالی شان زندگی گزارا کرتے تھے, ایک جوڑا جو صبح کو پہننا شام کو وہی پہن بدل دیا کرتے تھے, لیکن ان کے بڑھاپے کے وقت میں ایسا آیا کہ مکان بک گئے, دکان بک گئی, اولادوں نے ٹھوکریں مار دی, اور سود کے اندر میں پوری سر سے لے کے بال تک ہوئے کہ لگ گئے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ سود کا مال کسی بھی شخص کے پاس 40 سال سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتا. 40 سال کے اندر ضرور اس کے اوپر میں زوال آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سود کے مال سے ایک انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائے, یہ ممکن نہیں ہے. ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آئے. نبی کریم علیہ السلام نے سود کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد کی, اور بہت سے میں جانتا ہوں کہ شاید آپ کو جانتے بھی ہوں گے. ایک بہت مشہور معروف روایت جو مشکات میں بھی ہے, بخاری شریف کے اندر میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. ابن ماجہ میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, بہت سخت الفاظ کے ساتھ. ابن ماجہ کی روایت میں مفہوم بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ 26 مرتبہ زنا کرنا.
سود کا 1 روپیہ کھانا گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ کسی شخص نے 26 مرتبہ زنا کیا ہو. اور وہ زنا بھی کون سا؟ آگے سنیے کہ وہ ایسا زنا جس نے اولاد نے ماں کے ساتھ میں زنا کیا. تو خلاصہ مطلب کیا نہیں کہ 1 روپیہ سود کا استعمال کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ اسے 26 مرتبہ موقع لگا. ہم اس کو برے نہیں سمجھتے. نبی کریم علیہ السلام کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جس علاقے کے اندر میں سود خور اور شراب کے پینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اس علاقے کو کب ہلاک کر دیا جائے اس کا کوئی پتہ نہیں. اور آج ہو رہا ہے. ہم جس جگہ رہتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں آج چاروں طرف وہی چیز. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے عابدوں کی عبادت، ہمارے زاہدوں کا تقویٰ، ہمارے روزے داروں کے روزے اور ہمارے مخلصوں کے اخلاص کی بظاہر شکلیں برکتیں نظر نہیں آتی ہیں. آئے دن ہم کوئی نہ کوئی مصیبت میں پریشانیوں میں گرے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نحوست انہی چیزوں کی. اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا ہے نا کونوا مع الصادقین. اچھے سوسائٹی میں رہنا چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، اچھوں کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ایسوں کے ساتھ میں رہیں کہ جن کو جو عبادت کے اعتبار سے بھی مخلص ہو اور مال کے اعتبار سے بھی پاکیزہ مال کھانے کے عادی. نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بہت بڑا حلال کمائی کا مال کا انبار ہو، اگر اس میں ایک ڈول سود کی رقم لا کے ڈال دے وہ اس کو ایسے ہی نجس کر دیتا ہے جیسے کہ کتے کے منہ ڈالنے کے بعد پانی نہ پاتا. ہم احتیاطی نہیں کرتے. میرے دوستو قرآن کریم نے بڑے سخت انداز میں تقریباً 10 آیتیں کریمہ ایسی ہے جو صراحتاً سود کی حرمت، اس کی قباحت، اس کی نحوست اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو بیان کرتی. 10 آیتیں کریمہ ہیں مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر، اور 40 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو صحاح کے اندر موجود ہیں جو سود کی حرمت اور اس کی قباحتوں کو بیان کرتے ہیں، اور 200 روایات مبارکہ وہ ہیں جو سود کی حرمت کو بیان کرتی ہے لیکن اس پر متکلمین نے سند کے اعتبار سے کچھ کلام کیا. بتائیے ایسی وہ چیز جو بالاتفاق حرام ہو، بالاجماع حرام ہو، جس کی حرمت قرآن حدیث سے ثابت ہو، اس کے باوجود بھی بہت سے ہمارے شہر ناگپور میں لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں سود کا لینا تو کیا چلتا ہے، سود دیکھو نہیں رہے بولو لے رہے ہیں. میرے دوستو قرآن کریم کا انداز لہجہ دیکھیے کہ جو لوگ ایک حرام شے کو، ممنوع چیز کو حلال سمجھتے ہیں ان کا ایمان سے واسطہ ہی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتے ہیں. ایک ہے کہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھ رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ جو حرام چیز کو حلال سمجھ رہا ہے، ناجائز کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کو معلوم ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھ رہا ہے تو گنہگار ہے، فاسق ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں نماز فرض ہی نہیں ہے، کس نے کہا نماز فرض ہے، بس ایسا تصور کر رکھنے والا شخص کافر ہے. قرآن نے کہا کہ کسی کے ناجائز کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کا ناجائز خون بہانا گناہ کبیرہ ہے، کفر یا عمل ہے. لیکن کون کہتے ہیں اس نے بولا خون بہانا تو جائز ہے، مردر کرنا تو جائز ہے، بس یہ سوچ رکھنے والا کافر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 کام بالکل نہیں کرنا. ان میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جادو ٹونا نہیں کرنا کبھی. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کا مال مت کھانا. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود بھی نہیں کھانا.
5वें नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि झूठा इल्जाम नहीं लगाना। और 7वें नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिहाद के मौके पर जान बचाने के लिए वहां से मत भागना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 4 काम करता है अल्लाह ताला ऐसे बदबख्त के लिए अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मैं इसको जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा और जन्नत की खुशबू भी सूंघने के नसीब नहीं होगी। सबसे पहले वो शख्स जो शराब के पीने का आदी है। दूसरे नंबर पे वो शख्स जो सूद खाता हो। तीसरे नंबर पे वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। और चौथे नंबर पे वो शख्स जो तकब्बुर करता हो। ये 4 वो अमाल है कि जो कोई ये काम को करेगा अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि मैं उसको जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। सोचिए, और ये ऐसे अमाल है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ तक भी पहुंच रहे हैं, मेरी जात में दाखिल हो चुके हैं। हमें उससे बचने की जरूरत है। कुरान करीम को पढ़ने, समझने, सुनने का मकसद भी यही है कि हम अल्लाह के मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हम ऐसे अमाल हरगिज न करें कि जिस अमाल के करने के नतीजे में मेरा खालिक मुझसे नाराज हो जाए। हम हरगिज ऐसे काम बिल्कुल भी न करें कि जिस काम के करने से मेरे आका को कल क़यामत में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि सच्चा मोमिन भूखा मर सकता है लेकिन सूद नहीं खा सकता। सोचिए, और आज हम सूद के नाम पर लाखों का बैंक का लोन लेकर, दूसरी प्राइवेट कंपनियों से लोन लेकर या एक दूसरे से कर्ज के नाम पर लेकर न मालूम क्या क्या चीजें करते हैं और अपनी शान और शौकत को बढ़ाते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब मुझसे मेरा रब ही नाराज हो जाए तो दुनियावी शान और शौकत से मेरा क्या फायदा? दुनिया मुझे बुरा कहे चलेगा लेकिन मुझसे मेरा रब खुश है, ये मेरे लिए काफी है। आज हम अपनी दुनिया की ऐश आराम और राहत इज्जत को हासिल करने के पीछे लगे हैं और अपने खालिक को भूल चुके हैं। ये अक्लमंदी नहीं, ये तो अहमकाना हरकत है। बहरहाल में दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग जो दुनिया में सूद के को खाते होंगे कल क़यामत में ऐसे होंगे जैसे दुनिया में पागल शख्स फिरता है, दीवाना, जिसके दिमाग का जिस्म ढीला हो जाता है, तो कभी कपड़े उतार लेता है, कभी उसके बाल देखो, उसकी शक्ल देखो, उसके जिस्म पे क्या है क्या नहीं है, क्या बोलता है क्या नहीं, हम सब जानते हैं दीवाना आदमी कैसा होता है। तो इसी तरीके से सूद जो इंसान दुनिया में खाता होगा कल रोज़े महशर में वो पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा होगा। तो हमने कहा है ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतान, कि जिसकी अकल मखबूत हो गई होगी, दिमाग जगह पे नहीं होगा, जिसके दिमाग का अकल का इसको ढीला हो चुका होगा, वो इंसान ऐसी पागल पैदल काम करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज में गया तो उस शख्स अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारे मकामात की सैर कराई। तो मैंने एक कौम को देखा कि उनके बड़े बड़े पेट हैं। रिवायत में आता है कितने बड़े बड़े पेट कि जो बड़े बड़े कमरों की तरह, मकानों की तरह है, और उन पेट के अंदर में बहुत से सांप अंदर दाखिल हो चुके हैं और बहुत से सांप पेट के ऊपर लिपटे हुए बाहर हैं। इतना डरावना खतरनाक मंजर जब मैं देखा तो मैंने हज़रत जिब्राइल से पूछा मन हाउलाई, जिब्राइल ये कौन है भाई, कितने बड़े बड़े पेट, और उसके पेट पर कुछ सांप अंदर घुस रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं और कुछ पेट में लिपटे हुए हैं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में माले सूद खाया करते हैं। सोचिए दोस्तों, हम सूद को मामूली न समझें। सूद से बचने के लिए जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिशें इख्तियार करना फर्ज जरूरी है। और हलाल कमाई और हलाल जराए को तलाश करना और इसके हलाल के लिए जद्दोजहद करना ये फर्ज है।
ایک حدیث کے کم و بیش الفاظ مجھے برابر ہو سکتا کم زیادہ ہو کہ طلب الرزق الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز روزے جس طرح سے فرض ہیں، ان فرائض کے بعد اگر کوئی چیز سب سے پہلے بندے پہ فرض ہے تو رزق حلال کا تلاش کرنا. حدیثوں میں صاف طور پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو کسی نمازی کے بارے میں نہیں لکھی کہ ایک شخص وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا، مسجد پہنچنے سے پہلے مر گیا. تو شہید کے بارے میں اس کے بارے میں حکمی طور پہ تو مل سکتا ہے اقوال میں، صراحتاً حدیث میں نہیں. لیکن صراحتاً یہ بات ہے حدیثوں میں کہ جو شخص اپنے گھر سے رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے گیا، باہر نکلا اور گھر لوٹنے سے پہلے کوئی حادثہ پیش آ گیا جس میں اس کا انتقال ہو گیا، کانما ہوا شہید قتل فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ راہ خدا میں شہید کر دیا گیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رزق حلال کے لیے مارا جانے والا شخص ایسا ہے جیسے جنگ احد میں شہداء کی طرح. بتائیے کوئی معمولی بات، شہیدوں میں بھی جنگ احد کے شہداء کی طرح. آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت سا پیسہ آیا بس گئے، گاڑی فائننس کرائی گئی، تھوڑا سا کچھ ہوا، مکان کا ارادہ کیا، ایک پلاٹ پلاٹ ہوا، بس مکان کا لون کرایا، ہم بس مکان کے لیے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم بس سود کے لیے لین دین کرتے ہیں اور ہمیں برا بھی محسوس نہیں ہوتا. خدا کی قسم اتنے حرام بڑے بڑے حرام کام کرنے کے باوجود اگر میرے دل میں خوف خدا نہیں جاگتا، نہیں پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جو انسان حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ تو کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفاروں کو اور گنہگاروں کو کیا نہیں کرتے؟ پسند نہیں کرتے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت اسلام کی تکمیل ہو رہی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً اسلام مکمل ہوا قرآن کریم کی. حجۃ الوداع سے کچھ پہلے جب ظلمت آئی سود کی، ربا کی، چونکہ پہلے تو یہ حلال تھا، جائز تھا، تو تمام کے تمام لوگ کرا کرتے تھے، لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے ان کا لین دین چلتا تھا. لیکن جب اچانک حرمت آ گئی ربا کی، بہت وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے صحابہ، ان کی بڑی بڑی رقمیں سود کے اندر پھنسی ہوئی تھی. وہ بہت متفکر ہوئے کہ اب کیا کرنا ہے. تو ان میں سے بہت سے صحابہ انہوں نے کہا کہ فکر کرنے کی کیا بات ہے، جب اللہ نے حرام کہہ دیا بس بس ہمارے لیے حرام ہو گئے، اب ہم اس کو نہ لیں گے نہ مانگیں گے. انہی خوش نصیب صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی تھے. اس زمانے کے اعتبار سے 57,000 درہم 57,000 درہم ان کے اس وقت جو تھے پھنسے ہوئے تھے سود کے اندر. لیکن آیت کا نزول ہوا، ایک لمحے میں انہوں نے سارے کے سارے کو بھول کے معاف کیا. اور آج ہمارے یہاں روپے 2 روپے 100 روپے 10 روپے 1 فٹ 2 فٹ جگہ کے لیے بھائی بھائی کا قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے. ہمارے لیے تو کسی کی جان لینا، کسی کی عزت سے کھیلنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، فلیس منا، وہ مسلمان ہی نہیں. بس یہ سوچ لیں. ایسی دولت، ایسی شہرت، ایسے مکان، ایسے بلڈنگ، ایسے محلات سے کیا فائدہ کہ جس کے حاصل کرنے میں میرا ایمان مجھ سے چھین جائے. تو اس وقت جب یہ حکم آیا تو بہت سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے آج سے ہم لوگ سود کی لین دین بند کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہم نے لے چکے ہیں، جو ہم نے کاروبار کیا ہے، سودی رقم کو کھایا ہے، پیا ہے، اس سے اپنے بزنس کو بڑھایا ہے، اپنے کھیتوں کو آباد کیا ہے، باغات لگائے ہیں، تو کیا وہ رقم، ان رقموں سے ہم نے سودی رقموں سے باغات لگائے ہیں، کیا ان باغات پہ پھل جو آئے گا وہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اللہ کے نبی خاموش تھے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کا حصہ یہ ہے فَانْتَعْفَلَوْا مَا صَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو ہو چکا ہو چکا، اس پہ اللہ کی طرف سے تو پکڑنی ہے. اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، لیکن آج کے بعد سے جو کوئی دوبارہ لوٹے گا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، آپ حرمت آ گئی. اب حرمت کے آنے کے بعد کوئی سودی لین دین کرے گا تو یاد رکھنا کہتے لوگوں کو ٹھکانا جہنم ہے. اور جہنم بھی کس انداز میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، 1 2 3 مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ لائف. اپنی آخرت کی زندگی اتنا محدود زندگی. اور یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اس لیے کہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ وہی رہے گا جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہوگا، شرک پہ ہوا ہوگا. اگر حالت ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، چاہے وہ اپنے بدعمالیوں کی بنا پہ جہنم میں جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. وہ ایک مدت کے لیے جائے گا، اس کے بعد میں اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دے گا. لیکن جو سودی لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لینا دینا دلوانا کروانا کمیشن لینا پھر کھانا، یہ سارے کام کرنے والے دائمی طور پہ جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ کافی ہیں. اور ان کو کفر میں داخل کیوں کیا گیا اس کی وجہ بھی قرآن خود کہتا ہے. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، کہ تم جو کاروبار کرتے ہو یہ بھی تو سود کی طرح ہے. کہ جیسے سود میں ہم کیا کرتے ہیں، چند پیسے دیتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. کہ بزنس میں کیا ہوتا ہے، بولے کاروبار میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایک آدمی کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے، اس سے منافع حاصل کرتا ہے. یہ ان کی کم عقلی تھی کہ وہ لوگ کاروبار کو، تجارت کو سود پہ تصور کرتے تھے. حالانکہ سود کا معاملہ الگ ہے، کاروبار کا معاملہ الگ ہے. تاجر کا دل نرم ہوتا ہے، سود کا لین دین کرنے والے کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. اور دلوں کا سخت ہونا یہ اللہ کے عذاب کے، اللہ کے ناراض ہونے کی علامت. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بھی 10 اولادیں ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو چوما نہیں، گلے سے لگایا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تیرا دل سخت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت، اس کا مطلب؟ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. جب توبہ کر، استغفار کر. جو لوگ سود پہ کاروبار کرتے ہیں یہ غریبوں کو گویا کہ جیتا جاگتا خون چوستے ہیں. اور جیتا جاتا کسی کو خون چوسنا سوچی کیسا ہے. بہرحال میں دوستوں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے. اگلی آیت کریمہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کیا کافر ہوں یا گنہگار ہوں. بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور آپ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتوں کو دیتے ہیں. اللہ پاک ان کے لیے چند باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، اللہ پاک کے ایمان لانے والوں سے ہمیشہ محبت رہے، ہمیشہ. یہی محبت ہی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بار بار کہا ہے اور ایمان والا لفظ کے ساتھ میں خطاب کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم سے ایک نہیں سینکڑوں گناہ ہو جائیں، چھوٹے نہیں بڑے بڑے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن اگر تمہارے دل میں اگر ایمان کا نور روشن ہے ذرا بھی تو اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کرو. اللہ سے سچی پکی توبہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سارا معاملہ معاف فنش ہو جائے گا. لیکن اگر ہم جتنے چاہے توبہ کر لیں، ایمان ہی نہیں ہے تو فائدہ نہیں. کتنے چاہے اعمال صالحہ کریں لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو فائدہ نہیں. چاہے کتنی نمازیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کیوں نہ کریں، پیشانی لگڑ کے آپ کی زخمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایمان نہیں تو کچھ نہیں. لیکن اگر ایمان کا نور آ گیا میں تو سب کچھ صرف اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ اعمال صالح کہتے ہیں ہر اس عمل کو. صرف نماز روزے کا نام عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل صالح ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو عمل صالح میں شامل ہیں. عمل
عمل صالح ہر اس عمل کو کہا جائے گا کہ جو عمل اللہ کے نبی نے کرنے کو امت سے کہا ہو، یا جس کا کرنا اللہ کے نبی کو پسندیدہ ہو، اور اس کام کو کرنے والا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، وہ عمل صالح ہے۔ ایک بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام۔ مثال کے طور پر نماز لے لیجیے، نماز پڑھنا بے شک بہت اچھا کام ہے، لیکن ہم نماز اس انداز میں پڑھ رہے ہیں جس انداز میں اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نفل پڑھنا تو 2 پڑھو یا 4 پڑھو، ہم پڑھتے ہیں 1 پڑھتے ہیں یا 3 پڑھتے ہیں، کہاں سے نماز قبول ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام ہے 2 سجدہ کرنے کو، ہم 4 کرنے لگے، نہیں سجدہ تو بہت اچھا کام ہے 4 کروں گا میں، کہاں ہو جائے گا؟ تو عمل صالح ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس کام کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں، تب جا کے وہ عمل صالح ہوگا، ورنہ آپ کا اچھا عمل بھی عمل صالح میں شامل شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں۔ مفسرین نے اس کی نزاکت لکھی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات پہ پڑھا جائے اور اپنے ماتحتوں کی نماز کی فکر کی جائے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر میں اپنے وقت میں نماز کو پڑھ لیتا ہوں لیکن میری بیوی نہیں پڑھتی، میرے بچے نہیں پڑھتے، مجھے دکھ رہا ہے اور میں انہیں کچھ نہیں کہتا، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے پوچھ ہو جائے اور پھر میری نماز مجھے نہ بچا سکے۔ اس لیے میرے دوستوں نمازوں کے قیام کی فکر کریں، اور نمازوں کے قیام یہی ہے، یہاں کی شروعات کریں، اپنے گھر کی شروعات کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو کہیں، بچے کو کہیں، چھوٹے ہو تو بھی بڑے ہیں تو بھی کہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک انداز ہے، کس انداز میں کس کو کہنا ہے، کب کہنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ سنتوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، نافل کو گھر میں پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کے گھر میں نماز کے پڑھنے کا ماحول پیدا ہو۔ ہم تو نہ مسجد میں پڑھتے ہیں نہ گھر پہ پڑھتے ہیں، ہماری سنتوں کو ہی خاتمہ ہوا رہتا ہے۔ دوستو اس چیزوں پہ دھیان دیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بتانے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے لوگ جس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اجر میں سب سے بنیادی چیز جو یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے کام کے کرنے والے سے راضی و خوش جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے باقابرین کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ دعا ہی کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت دے نہ دے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے تو جہنم میں ڈال دے اس کی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ مجھ سے خوش ہو جائے، بس مجھے اس کی فکر ہے۔ اب بتائیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کیا کو جہنم میں ڈالے گا اس کو؟ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے مہمان خانے میں جنت میں داخل کرے۔ اور آج ہم جو کام کرتے ہیں نا جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، حضرت رابعہ تو کہتی ہے کہ جنت کی طلب میں کوئی کام کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ عمل کرو تو رب کی رضا کے لیے کرو، جنت ملنے کی تمنا میں، جہنم سے بچنے کی تمنا میں عمل نہیں کرنا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ جب رب راضی سب کچھ آپ کا۔ ہماری گاڑی الٹی چلنے لگتی ہے، اور اگر کسی نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ نیا نیا مولوی آیا ہے ہم کو بتا رہے ہیں، ہم تو کب سے سن رہے ہیں، ایسے بولتے بھائی ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں تو کفار مکہ بھی کہتے تھے نحن وجدنا علیہ آباءنا، کہ محمد تم نئی بات کیا بتا رہے ہیں ہم کو، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھے۔ تو ہو سکتا ہے نا باپ دادا غلط چل رہے تھے آپ بھی غلط چل رہے ہو، تو سچ بات اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمیں شرم کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے کہنے کے باوجود، بتانے کے باوجود حرام کام پہ ڈٹا ہوا اور باز نہیں آتا تو آپ اس شخص کو دشمن سمجھ لیجیے، چاہے کوئی بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا وہ ان کا خود کا سگا بھتیجا دوستوں کے ساتھ کنکری پھینک رہا تھا، مار رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بھتیجے سے کہا بیٹا اس طرح کنکری نہیں مارا کرتے، کھیلتے نہیں، اس
سے اللہ کے نبی نے منع کیا. وہ گئے, منع کر کے تھوڑی دیر بعد لوٹے, پھر کھیل رہا تھا. یہ سمجھایا اسے کہ بیٹے اس طرح سے کنکری کھیلنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا, مت کھیلو. پھر دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہی وہ کام کر رہا ہے. 3 مرتبہ سمجھایا, اس کے بعد اس بھتیجے سے بات کرنا بند کر دیا. جب کئی دن ہو گئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھتیجے سے بات نہیں کرتے تھے, تو بھتیجے کو احساس ہوا, تو انہوں نے اپنے ابو سے شکایت کی کہ ابو چچا جان جو ہے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے. جب ابو بکر کے پاس معاملہ آیا تو ابو بکر نے کہا میں نے اس سے فلاں دن سے بات بند کر دی ہے. تو ان کے بھائی اس کو حدیث سناتے ہیں, ابو بکر تم اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا رہتے ہو, کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے؟ اور تم اپنے بھتیجے سے جو الحمدللہ مومن ہے اور تم اس سے کئی دن ہو گئے تم بات بند کر کے رکھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا یہ بات بند کرنا اللہ کے لیے, میں نے اس بچے کو سمجھایا تھا اور یہ کہہ کے سمجھایا تھا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. 3 مرتبہ سمجھایا, اللہ کے نبی کا واسطہ دے کے سمجھایا, لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے بس نہیں ہوا اپنے اندر سے کہ میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی نظر میں رسول اللہ کی عظمت نہیں, اور جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت نہیں وہ میرا اس سے کیا لینا دینا, میں اس سے بات نہیں کروں. ہمارے لیے رشتہ داریاں, برادریاں, تعلقات معنی رکھتے ہیں. صحابہ کی لیے چیز اصل نہیں تھی, ایمان اصل تھی. خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ جب انہوں نے آخری میں ایمان لایا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ ابو بکر تم نے میرے ساتھ کئی مرتبہ جب تم جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ لڑتے تھے, ہمیں کفاروں کے ساتھ تو ہوتا تھا, تو تم میرے تلوار کے نزدیک کتنے مرتبہ آئے؟ اگر میں چاہتا تو تم پہ تلوار مار کے قتل کر سکتا تھا, لیکن سوچتا تھا کہ میرا بیٹا چھوڑ. ابو بکر نے کیا کہا, ابو جان اچھا ہوا آپ ایک بار بھی نہیں آئے, اگر آپ ایک بار بھی آ جاتے نا اسلام کے خلاف باپ کو برداشت نہیں کرتا, آپ کو قتل کر دیتا. یہ ابو قحافہ ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا تو ان کے والد نے ان کو بہت برا بھلا بولا, بہت مارا, ستایا, کچھ نہیں کہا. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی کو گستاخی کرنا شروع کر دی, ان کے والد نے ایک تماچا رسید کر دیا اپنے والد کو, کہا کہ ابو جان میری ذات کا جہاں تک مسئلہ میں برداشت کروں گا, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں. آج ہمارے سامنے ہماری اولادیں میرے نبی کی سنتوں کا کیسا جنازہ نکالتی ہم سب بہتر جانتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں, اور ہمیں ذرا تکلیف بھی نہیں ہوتی, احساس بھی نہیں ہوتا. بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے نہ ہی کہ اپنے نواسے کو پوتوں کو لے کے جاتے ہیں, بولتے ہیں اس کتے کی کٹنگ کر دے میرے بیٹے. مطلب ایک فیشن چل رہا ہے اچھی طرح. فیشن نہیں ہے, یہ ایمان کو کھوکھلا کرنے کی چیزیں ہیں. اگر ہم نے ابھی سے بریک نہیں لگایا, سوچیے ذرا سا, اگر آپ کا کوئی بچہ نواسا پوتا یہ کہے ابو جان مجھے سگریٹ دے دو, بیڑی دے دو, کھرا دے دو, گٹکا دے دو, کیا آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ کہہ رہے یار دے دوں گا تو بچہ مر جائے گا, اس کی جان کا نقصان ہے, صحت کا نقصان ہے. ہمیں اپنے بچوں کی جان کی فکر ہے, لیکن میرے نبی کی سنت کی ہمیں کوئی فکر نہیں. حضرت ابو بکر نے کی جملے ہیں کہ ایسا نہیں کہ گوارا ابو بکر نہیں کر سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کا دین مرنے لگے, ابو بکر کو پسند نہیں. اللہ کے نبی نے اپنے دین کے لیے اپنے نواسوں کی قربانی کو گوارا کر لیا تھا. اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں موقع پر آپ کے ان نواسوں کی آپ کی امت ہی قتل کر دے گی, لیکن میرے نبی نے کیا کیا, برداشت کیا, اسی طرح کے دین کی احیا کی. اور آج ہم اس معیار پہ ہیں اور اس جگہ پہ ہیں, اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہم میں گھر شک بہتر ہے, زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات کہی کہ تمہارے لیے سود کو چھوڑنا, تمہارے لیے غلط کاموں کو چھوڑنا آسان ممکن ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے مومن.
اگر دکھاوے والے ہو، ٹکوسلے والے ہو، منافقانہ طرز زندگی رکھتے ہو تو تمہارے لیے پھر ان کاموں کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر سچے پکے مومن ہو تو ان گناہوں سے بچنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اس کی ہمت دی ہے، اور ایسے بھی ہیں کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں، 1 روپے کا کوئی سودی لین دین نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہمارے شہر میں، اور ایسے بھی بیکار بھی کم میں ہیں کہ ٹھیلا چلاتے ہیں، 1000 روپے کا لاتے ہیں مال، وہ بھی سود کے پیسے سے لے کر آتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہمیں یوم محشر ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارے تصور میں ہونا چاہیے قیامت، اور یہ تصور میں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک نہ دن موت آنی ہے، ایک نہ دن مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک نہ دن مجھے اپنے کیے ہوئے، اپنے بولے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا انشاءاللہ ہم گناہ سے آٹومیٹک بچنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا جو دل ہے نا گناہ چھوڑنے کا کرتا ہی نہیں، کہتے کرو دل تو چاہتا ہے گناہ چھوڑوں لیکن ہو نہیں پاتا مجھ سے، کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جس پہ عمل کرنے کے شاید ہو سکتے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ حضرت عمر نے بہت اچھی بات کی، فَاذْكُرِ الْمَوْتَ، بس جس وقت گناہ کرنے جائے نا تو سوچ لینا کہ بس میری موت بس آنے والی ہے۔ جب ایک چور چوری کرنے نکلے، اس کو تصور ہو جائے کہ یار اگر میری موت مال کو چوری کرتے وقت آ جائے گی تو میرا کیا ہوگا۔ ایک شرابی شراب کھانے کی طرف جا رہا ہو اور اس کو تصور ہو جائے کہ اگر میں شراب پی رہا ہوں اس سے حالت میں میری موت ہو جائے تو کیا ہوگا۔ میرے دوستو، اس کے موت کا تصور، آخرت کا تصور، حساب و کتاب کا تصور، خدا کی محبت، خدا کا ڈر، یہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اور جو چیزیں گناہ سے روکتی ہیں، عجب ماجرا ہے کہ وہی چیز نہیں کرتے، ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو گناہوں پہ اسکاتی یا آمادہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ حدیثوں میں ہے کہ تنہائی میں بیٹھو تو اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ میں نے آج دن میں کتنے گناہ کیے، کتنے مجھ سے اچھے کام ہوئے، یہ محاسبہ کرنے کو کہا گیا۔ تنہائی میں بیٹھو تو اپنی موت کو یاد کرو، تنہائی میں بیٹھو تو اپنے رب کے رحمتوں کا تصور کرو کہ آج میں نے اپنے رب کی نعمتوں سے کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم تنہائی میں بیٹھتے تو میں رہوں یہاں، سب سے پہلے کوئی چھپائے نہیں، موبائل نکالا سب سے نیٹ چالو کیا دیکھتے، یہ میرا تصور ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کوئی کام کریں لیکن اس کے لیے دوستوں خود پہل کرنی پڑے گی۔ بہرحال اللہ پاک نے فرماتے ہیں یہ تصور انسان کو ہونا چاہیے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ کی ذات ہر نفس کو اس نے جو کیا ہے پورا کا پورا اسے بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا اور آپ کو اس کو سزا ملے، آپ نے جو گناہ کیا اس کی سزا مجھے ملے، نہیں، میں نے جو غلط کیا ہوگا اس کی سزا مجھے ملے گی۔ اس تصور کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، میں دوستوں کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دے گا اور نیک کام کرنے کا ہمارا دل اور جذبہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قرآن کی زندگی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ کبائر کو معاف فرما، صغائر کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں شفاء کلیہ عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلیہ عطا فرما، اپنی قدرت سے معجزاتی طور پر انہیں ٹھیک اور صحت درست عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہے اللہ ان کے یہاں اولاد عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اے اللہ ہمارے یہاں قرآن کا ماحول پیدا فرما، ہمیں قرآن سے محبت پیدا فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے راستے پہ چل کر دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ قرآن کی برکتوں سے ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔